بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین خود پاک ہیں، اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کے سارے انبیاء پاک ہیں، اور اللہ کے سارے انبیاء جب پاک ہیں تو نبی کا گھرانہ بھی پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کوئی کام بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، جو بھی کام کرتے اللہ کی طرف سے حکم ہوتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی خواہش سے بولتے بھی نہیں ہیں، مگر جو بولتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عورتوں سے نکاح فرمایا، تو یہ اسلام کی تبلیغ کے لیے اور امت کی عورتوں کی تعلیم کے لیے نکاح فرمائے، تاکہ جو میری گھریلو زندگی ہے یہ امت کی عورتوں تک پہنچے۔ تو تقریباً 2000 سے زیادہ احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں، اور صحابہ اکرام میں سے بڑے بڑے فقیہ اور بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کے مسائل پوچھا کرتے تھے، اور ان سے آ کے فتویٰ حاصل کیا کرتے تھے۔ اس وقت کی مفتیہ تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ صرف اتنی بات کہ جب نبی پاک ہیں تو نبی کا گھرانہ بھی پاک ہے، نبی کی بیویاں بھی پاک ہیں، کہ پاک پیغمبر کے لیے اللہ رب العالمین ناپاک بیویوں کا انتخاب کبھی نہیں کرتے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، ان سے پوچھا، مختلف صحابہ سے پوچھا کہ تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی۔ کسی نے کہا کہ ممکن ہے عائشہ سے غلطی ہو گئی ہو، کسی نے کہا کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلیں ممکن ہے اگر غلطی ہو گئی ہو تو عورتیں اور بھی بہت ہیں، آپ کسی اور عورت سے نکاح کر لیں، ان کو طلاق دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو بولتے تھے تو رب کا قرآن بن کے اترتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہی کو قرآن بنا کے اتار دیا۔ تو اس وقت بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح کس نے فرمایا؟ عائشہ کو آپ کے لیے انتخاب کس نے کیا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارہ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ نے ہی انتخاب فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے تو پھر فیصلہ بھی اللہ ہی اتار دے گا، اللہ ہی اس کا فیصلہ کرے گا، اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ جو کافر مشرک لوگ تہمت لگا رہے ہیں یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فوراً اسی وقت قرآن کو اتار دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیوی پاک ہے، اور جو لوگ آپ کی بیوی کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں تو وہ بہت بڑا گناہ لے رہے ہیں۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پاک ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کا انتخاب فرمایا۔ اب آج اگر 14ویں صدی کا کوئی کافر اور مشرک امی عائشہ رضی اللہ عنہا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور زوجہ مطہرہ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے اور تبرہ بازی کرے تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ حقیقت میں ازواج مطہرات کے اوپر امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت نہیں لگا رہا، وہ براہ راست پاک پیغمبر کے اوپر اور اللہ کی ذات کے اوپر تہمت لگا رہا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کے اوپر تہمت لگانا حقیقت میں آپ کی ذات کے اوپر تہمت لگانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت کے لیے اللہ نے آپ کی بیوی کا انتخاب فرمایا، تو یہ اللہ کی ذات کے اوپر تہمت ہے کہ اللہ کا انتخاب غلط ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس لیے ہر وہ آدمی، ہر وہ شخصیت کہ جو امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگاتے ہیں اور ان کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں، ان کے کفر کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ان کا ایمان ختم ہو گیا ہے، کیونکہ وہ قرآن کی آیات کے منکر ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے ان کی براءت کا اعلان فرما دیا تو آج 14ویں صدی کا
یہ انسان کون ہوتا ہے ان کے بارے میں زبان درازی کرنے والا؟ اس لیے کہ حلالی بیٹا کبھی بھی اپنی ماں کے اوپر تہمت نہیں لگاتا، اور جو حلالی نہیں ہوگا تو وہ اپنی ماں کے بارے میں غلط الفاظ بولے گا۔ نبی کی بیویوں کو اللہ رب العالمین نے امت کی مائیں قرار دیا ہے، ساری امت کی مائیں ہیں۔